مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اول تا آخر سلسلے میں شرکت کی نیت بھی فرما لیجئے۔ سقانی الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت ومشت لنحوی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لموا بحالی وادخلوا انتم رجالی۔ ناظرین، یہ جو میں نے اشعار پڑھے، آپ جانتے ہیں یہ قصیدہ غوثیہ شریف کے اشعار ہیں، اور یہ قصیدہ مبارکہ، یہ قصیدہ غوثیہ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبان فیض ترجمان سے ادا ہوا ہے۔ آپ کا یہ مبارک قصیدہ ہے، اور الحمدللہ عز و جل ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کا ورد اور بطور وظیفہ اس کو پڑھنا، یہ ظاہری اور باطنی الحمدللہ عز و جل برکتوں کے حصول کا سبب ہے۔ ظاہری اور باطنی الحمدللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور اس کے کم و بیش 28 اشعار ہیں اس کے، اور الحمدللہ عز و جل اس قصیدہ مبارکہ قصیدہ غوثیہ کا ورد یہ بہت زیادہ مفید ہے، بہت الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں۔ چند ایک برکتیں میں آپ کے سامنے اس کی بیان کرتا ہوں کہ قصیدہ غوثیہ پڑھنے والے کو کیا فضائل، کیا برکات اسے حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اولاً تسخیر خلائق کے لیے از حد کارآمد ہے، بے حد مفید ہے، اور قرب خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح قصیدہ غوثیہ کا ورد یہ قوت حافظہ کو بڑھاتا ہے، حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس قصیدہ مبارکہ کے پڑھنے والے کو عربی میں بصیرت حاصل ہوتی ہے، مہارت تامہ حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر مشکل اور سخت کام کے لیے، اللہ نہ کرے کوئی آزمائش آ جائے، کوئی سخت مشکل آ جائے، تو 40 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے کامیاب ہوں گے۔ جو شخص اس قصیدہ مبارکہ کو، قصیدہ غوثیہ کو اپنے سامنے رکھ کر 3 مرتبہ پڑھے، مقبول بارگاہ غوثیت ہوگا، اور حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت فیض بشارت سے مشرف ہوگا۔ الحمدللہ ہر مرض، ہر تکلیف کے لیے 3 بار یا 5 بار پڑھنا مفید ہے۔ کبھی بھی کوئی بیماری آ جائے، 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ کوئی تکلیف آ جائے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کریں۔ اسی طرح بانجھ عورت، اس قصیدہ مبارکہ کو صحیح خواہ سے 41 مرتبہ 41 ٹائمز یا 21 مرتبہ 21 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھوا کر پانی پر دم کرے، اور 40 روز تک پیے، انشاءاللہ عز و جل امید قائم ہوگی، اور حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکت سے بیٹا عطا ہوگا۔ اسی طرح جو جادو، جنات، اثرات، سحر میں مبتلا ہیں، آسیب میں مبتلا ہیں، تو آسیب زدہ اور جن والے مریض کے لیے روغن یعنی تیل پر دم کر کے اس کے جسم پر ملیں، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ ظالم سے نجات پانے کے لیے، دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے قصیدہ غوثیہ شریف روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل خلاصی نصیب ہوگی، اور اللہ پاک کی رحمت سے سارے کے سارے دشمن دور ہو جائیں گے۔ یہ قصیدہ غوثیہ کی چند برکات، چند فضائل یہ میں نے آپ کے سامنے ناظرین بیان کی۔ یہ الحمدللہ عز و جل قصیدہ غوثیہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بہت شاندار تصنیف، جس کا نام ہے مدنی پنصورہ، اس کے صفحہ نمبر 263 پر یہ قصیدہ غوثیہ شریف لکھا ہوا ہے۔
اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنے معمولات میں شامل کریں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خاص ایک فیضان ہمیں نصیب ہوگا، روحانی فیوض و برکات نصیب ہوں گے، اور انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل اس جائز مقصد میں کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آج کا سیگمنٹ، جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں پیش خدمت ہے سودا مرضی کے مطابق ہو، اس کا روحانی علاج۔ جو اسلام میں چاہتے ہیں کہ ہمارا سودا مرضی کے مطابق ہو، جس طرح گاڑی لینا چاہ رہے ہیں، مکان لینا چاہ رہے ہیں، یا کوئی بھی اپنا سامان وغیرہ خریدنا چاہ رہے ہیں، تو چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ سودا اپنی مرضی کے مطابق ہو، تو ان کو چاہیے کہ سودا کرتے وقت، بات چیت کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وظیفے کی کثرت کرتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان کا سودا مرضی کے مطابق ہوگا اور اچھی قیمت پر انشاءاللہ عز و جل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، سودا مرضی کے مطابق ہو، کبھی بھی کوئی معاملہ طے کرنے جائیں نا آپ، اور کوئی معاملہ طے پا رہا ہو، تو آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے کالز، اور دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ تو میرا بیٹا ہے احمد اللہ کے ساتھ جو مسئلہ ہے، یہ آئے دن بیمار رہتے ہیں اور مجھے ان کا استخارہ نکلوانا تھا۔ ان کی والدہ کا نام، جو احمد اللہ کی والدہ، ان کا نام ہے فوزیہ۔ صحیح، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں احمد رضا کا۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام داؤد حسین شاہ ہے، والدہ کا نام زر فاطمہ بی بی ہے۔ میرا کاروبار بالکل نہیں ہے، 12-14 سال سے بڑا پریشان رہتا ہوں، گھر میں بیماریاں بھی ہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کی بیماریاں دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ جی اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام کیسر روف ہے اور میری والدہ کا نام بی بی نسرین۔ میں باہر کے ملک جانا چاہتا ہوں، میرا استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے لیے اچھا ہے یا نہیں۔ صحیح ہے، بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں آپ۔ اگلی کال چلائیے گا۔ ہمارے گھر میں چھپکلیاں اور چمگیدڑ زیادہ ہیں، علاج بتانا۔ صحیح ہے، گھر میں چھپکلیاں ہیں، چمگادڑ آ جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، بعض اوقات سانپ بچھو کے بھی معاملات ہوتے ہیں، موذی جو جانور آ جاتے ہیں گھروں میں۔ کیا عمل کیا جائے، کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ اب انہوں نے کہا ہے کہ چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں۔ صحیح۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات گھروں میں چھپکلیاں، چوہے بھی آ جاتے ہیں، چمگادڑ وغیرہ، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نقصان دیتی ہیں۔ تو جن اسلامی بھائیوں نے اس کا روحانی علاج معلوم کیا ہے وہ نوٹ بھی فرما لیجئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ ایک پیالہ لینا ہے، بالکل نیا پیالہ، کوڑا پیالہ آپ نے لینا ہے، اور اس کے اندر یا والی لکھ لینا ہے۔ آپ بالکل نیا پیالہ لیجئے، کوڑا پیالہ لیجئے، اس کے اندر یا والی لکھ لیجئے، اور اس میں پانی ڈال کر گھر کے چاروں کونوں پر آپ چھڑک دیجئے۔ اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، روزانہ یہ ایک مرتبہ آپ عمل کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کے گھر میں جو چھپکلیاں ہیں، چوہے وغیرہ یا دیگر موذی جانور ہیں جو نقصان دیتے ہیں، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے گھر سے چلے جائیں گے اور نقصانات سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور شعبہ روحانی علاج کے ہمارے بستے بھی لگتے ہیں، آپ وہاں پر جا کر تعویذ بھی لیجئے گھر کی حفاظت کے لیے، اور گھر میں لگا دیجئے انشاءاللہ عز و جل، آپ کے گھر کی حفاظت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جو آپ کو عمل بتایا گیا یہ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے گھر سے یہ چھپکلیاں، بعض اوقات چوہے آ جاتے ہیں، کھٹمل ہو جاتے ہیں گھروں کے اندر، اور بڑی آزمائش ہوتی ہے، چوہے آ جاتے ہیں تو نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ گھر کے چاروں کونوں میں پانی چھڑکیے گا انشاءاللہ عز و جل، فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب۔ بھی ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا، احمد رضا نام بتایا تھا، کہ بہت زیادہ یہ بیمار رہتے ہیں تو ان کا استخارہ کیجیے۔ دیکھیں آپ کے شہزادے کا استخارہ کیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی اسے گھبرانے والی بات نہیں ہے۔
بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کا معاملہ ہے نا، اچھے سے ڈاکٹر سے مشورہ بھی کیجئے. اور بیماری سے حفاظت کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے بچے پر دم کرنا ہے. آپ یا بچے کی والدہ 111 مرتبہ یا سلام اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر بچے پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل بیماری دور ہوگی، بچہ صحت یاب ہوگا، سلامتی نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. اور روحانی علاج کے بستوں سے آپ تعویذات عطاریہ بھی ضرور حاصل کیجئے گا. یہ ہمارے داؤد حسین بھائی تھے، آپ نے کاروباری حوالے سے بھی اپنا بتایا اور بیماری کا بھی بتایا کہ کاروبار بھی ڈسٹرب ہے اور بیماری کا بھی معاملہ ہے. دیکھیں آپ کا استخارہ کیا، استخارے میں آپ کے ساتھ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، لیکن آپ ہمت سے کام لیجئے، اللہ پاک بہتر فرمائے گا اور سب معاملات اللہ پاک کی رحمت سے بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. اور جو آپ نے کاروباری مسئلہ بیان کیا اور اپنی بیماری کے حوالے سے بتایا، دیکھیں ایک عمل ہے وہ آپ نے کرنا ہے. ہر نماز کے بعد آپ 100 مرتبہ 100 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یہ آپ نے پڑھنا ہے. پڑھ کر آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، کاروباری مسائل بھی آپ کے حل ہو جائیں گے اور بیماری بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہوگی. اور ایک مشورہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ آپ روحانی علاج کے بستوں سے آپ بھی تعویذات عطاریہ ضرور حاصل کیجئے گا، اور جو بیماری اور کاروباری مسائل آپ کے سامنے ہیں ان کے کاٹ کا عمل بھی کروائیے گا، انشاءاللہ عز و جل فرق نظر آئے گا. یہ ہمارے قیصر بھائی تھے، آپ نے کہا کہ بیرون ملک جانا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں استخارے میں ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر و عافیت والا معاملہ فرمائے. الحمدللہ عز و جل بہتری کا اشارہ ہے. ظاہری معاملات جو ہیں یہ اب آپ وہ دیکھ لیجئے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال یہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ایک میسیج آیا ہے کہ میرے بچوں کے ابو، میرے شوہر بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں، تو کوئی روحانی علاج بھی بتائیں، استخارہ بھی کیجئے. ان کا نام ہے جابر. تو الحمدللہ ان کا بھی استخارہ کر لیا ہے، استخارہ کیا گیا. دیکھیں محمد جابر بھائی، ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. جی نظر بد بھی لگ جاتی ہے، اور نظر بد کی وجہ سے طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے. کبھی سر میں درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ یہ شفا دینے والی سورت ہے. سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں، چاہے تو آپ کے گھر والے یہ وظیفہ پڑھ کر آپ پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، دیکھیں استخارے جن کے کیے گئے نا، حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. آئیے ناظرین مزید آپ کی کالز شامل کریں. جی میں فہیم عباس بات کر رہا ہوں ملتان سے. میرے سر میں بہت درد ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیں. صحیح انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال چلائیے گا. میری وائف بہت بیمار ہے، میں نے علاج بھی کروایا ہوں دعوت اسلامی سے. ان کا کہ کیا معاملات ہیں؟ ان کا نام اقرا ہے، ان کی والدہ کا نام رخسانہ ہے. صحیح اگلی کال چلائیے گا. سر میں نے یہ پوچھا، میرا کاروبار ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا تھا، تو ابھی پھر جو ہے نا ایک دم سلو ہو گیا. یہ کیا رکاوٹ ہے اور استخارہ کروانا ہے؟ میرا نام نعمان ہے، میری والدہ کا نام کوثر پروین ہے. صحیح نعمان نام بتایا نا، انشاءاللہ عز و جل بھی استخارہ کرتے ہیں. جی اگلی کال چلائیے گا. ہند سے سیف علی اختاری بات کر رہا ہوں. بخار آ رہا جا رہا ہے اور بدن بھی کافی ٹوٹ رہا ہے، کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے. جی بخار کا روحانی علاج. جی ہاں، بعض اوقات تھکن وغیرہ اور کام زیادہ کر لینا اور طبیعت کا خیال نہ رکھنا، اس لیے کمی پیشی ہو جاتی ہے. تو اپنے آپ کو بھی دیکھتے رہیں، آپ اپنا خیال بھی رکھتے رہیں. چونکہ بخار آپ کو آ چکا، تو اس کے لیے بہت اچھا اور آپ کو پیارا روحانی علاج عرض کرتا ہوں. ایک تو آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. دوسرا آپ نے 111 مرتبہ یا سلامو یا سلامو یہ پانی پر دم کر کے آپ نے پینا ہے. اور آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، ہمارے روحانی علاج کے جو بستے لگتے ہیں وہاں پر آپ تشریف لے جائیں.
बुखार के मखसूस तावीज़ात भी दिए जाते हैं, आप वो लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका जो बुखार है ये इंशाअल्लाह उतर जाएगा अल्लाह पाक की रहमत से। जो आपको वज़ाइफ बताए गए हैं इस पर भी आप अमल कीजिएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बुखार के हवाले से बाद वक़्त ये भी होता है कि काफ़ी इलाज भी करवा रहे होते हैं, दवाइयाँ ले रहे होते हैं, बुखार नहीं उतर रहा होता ना, 2-2 दिन हो जाते हैं, 3-3 दिन हो जाते हैं, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा होता। अच्छा, बुखार नाज़रीन ऐसा मुबारक मर्ज़ है, अगर इश्क व मोहब्बत के अल्फाज में कहा जाए तो यूँ कहा जाएगा कि ये वो मुबारक मर्ज़ है कि ये अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में बरकतें लेने के लिए हासिल होता था, और जिसे बुखार हो जाता है वो गुनाहों से पाक हो जाता है। हदीस पाक का मफ़हूम है कि बुखार को बुरा ना कहो, बुरा मत समझो बुखार को। तो जब भी बुखार आ जाए अल्लाह पाक की रज़ा पर राज़ी है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, और जब बुखार जाता है तो गुनाहों से बंदा पाक हो चुका होता है। एक अमल में अर्ज़ करता हूँ, कभी ऐसा भी होता है कि बुखार नहीं उतर रहा होता, वज़ाइफ भी पढ़ लिए, डॉक्टरी इलाज भी करवा लिया, घरेलू इलाज भी कर लिया, लेकिन बुखार नहीं होता। ऐसा भी होता है कि उतर जाता है और फिर चढ़ जाता है, फिर चढ़ जाता है, उतर रहा होता है, चढ़ रहा होता है। ऐसा रूहानी इलाज है नाजरीन कि ऐसे बुखार का रूहानी इलाज जो दवाओं से ना जाता हो, ऐसे बुखार का रूहानी इलाज जो दवाओं से ना जाता हो, इलाज करने के बावजूद वो बुखार ना जाता हो, तो अब ये अमल करना है। अमल क्या है? अच्छा, दौरान अमल जिसे बुखार हो ना, तो उसे चाहिए कि वो सूती कपड़े पहने, सूती कपड़ा, कॉटन के लिबास होते ना, कॉटन का सूट पहने, सूती लिबास पहने। और अब कोई दुरुस्त कुरान पढ़ने वाला जिसके मखारिज दुरुस्त हों, तलफ़ुज़ जिसके दुरुस्त हों, अब वो बावुज़ू ये अमल के अमल क्या करना है? अमल ये करना है कि बावुज़ू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 21 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़े, और इतनी आवाज़ से पढ़े कि मरीज़, बुखार वाला जो मरीज़ है वो सुने। अच्छा, अब आपके सामने पानी का प्याला भी हो, पानी भी हो उसमें, अब 21 मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़ें, पढ़कर पानी पे दम करें और मरीज़ पर दम करें जिसे बुखार है। अब ये जो दम किया हुआ पानी है, मरीज़ दिन में 3 मरतबा ये दम किया हुआ पानी पिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बुखार उतर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अमल करके देखें, अल्लाह पाक की रहमत से फ़ायदा हासिल होगा। तो ऐसा बुखार कि जो दवाओं से ना जाता हो, उसका ये रूहानी इलाज है, इसके मुताबिक आपने अमल करना। अच्छा, दर्द सर के हवाले से भी ये कॉल आई थी कि सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, क्या वजीफ़ा पढ़ें? जी, हमारे फ़हीम भाई थे, उन्होंने कहा कि सर में दर्द रहता है इनके, बाज़ वक़्त आँखों की रोशनी है ये कमज़ोर हो जाती है, तो आँखें भी चेक करवाइएगा, और बाज़ वक़्त काम ज़्यादा कर लें, थकन वगैरह की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो आपके लिए रूहानी इलाज है बहुत ही प्यारा। आप एक सादा पेज लीजिएगा, उस पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यह आप लिख लीजिएगा मुकम्मल। लिख कर आप इसको बांध लीजिएगा, और इसी को पढ़ के आप पानी पर दम कीजिए, और इस पानी को भी आप पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका सर दर्द जो है ये अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। और अगर आप मज़ीद चाहें तो आप रूहानी इलाज के बस्ते पर भी जाएं और वहाँ से सर दर्द का तावीज़ भी ले लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका सर का दर्द जो है ये ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सही, इंशाअल्लाह। अच्छा, ये एक मैसेज आया कि मेरे वालिद साहब के डायलिसिस हो रही है, 10 माह हो चुके हैं, कोई वजीफ़ा इरशाद फरमाइए। सही, अल्लाह पाक इनको शिफा अता फ़रमाए, शिफा कामिला आजिला अता फ़रमाए। तो ये रोज़ाना जो है 100 मरतबा या कहारू ये पढ़कर आप उन पर दम भी कीजिए, और या मुईदु 115 मरतबा पानी पर पढ़कर आप जो है इनको पिलाइए। रोज़ाना आप ये अमल कीजिए, अल्लाह पाक की रहमत से आपके जो मसाइल हैं, जो बीमारी है, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, जिनके डायलिसिस होती है ना, जहाँ अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे ख़राब हो गए, गुर्दे में पत्थरी है, बड़ी तकलीफ़ होती है इसमें, दोनों गुर्दों में पत्थरी हो या किसी एक गुर्दे में पत्थरी हो, या अल्लाह ना करे गुर्दों में इन्फेक्शन हो चुका हो, ख़राब हो चुके हो, या अब डायलिसिस के हवाले से जैसे मैसेज आया ना, रूहानी इलाज अल्हम्दुलिल्लाह सब जल आपको बता दिया ना, तो इसके तावीज़ात अत्तारिया आप ज़रूर इस्तेमाल करें। मैं आपको नाज़रीन एक मशवरा देता हूँ, अगर आप में से, आपकी फ़ैमिली में से, आपके जानने वालों में से अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे ख़राब है ना, या डायलिसिस पर हैं, आप उनको मशवरा दें कि रूहानी इलाज के बस्तों से तावीज़ात अत्तारिया हासिल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सब जल इसकी बड़ी बरकतें हैं,
ہم نے خود الحمدللہ عز و جل اس کی برکتیں دیکھی ہیں. باقاعدہ لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہمارے گردے خراب ہو چکے تھے یا گردوں میں پتھری تھی, آپریشن کا بتا دیا تھا, لیکن الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعبیرات انہوں نے استعمال کیے, اللہ پاک کے حکم سے وہ بغیر آپریشن کے پتھریاں نکل گئیں. آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. بڑھتے ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے, زوجہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا, اقرا نام بتایا تھا کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں. دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا, بیماری کا اشارہ آ رہا ہے, کوئی ایسا روحانی مسئلہ, کوئی عملیات اثرات وغیرہ نہیں ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. یا مؤمنو 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کریں, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, نعمان نام آپ نے بتایا تھا کہ کاروباری مسائل آ رہے ہیں, کام بہت زیادہ سلو ہو گیا ہے. ظاہری معاملات بھی آپ دیکھیے گا, اور اس کا ایک روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں. اگر کسی کا کام سلو ہو چکا ہو, اگر چاہتے ہیں کہ کام بہتر ہو جائے, کام بڑھ جائے, میرا کاروبار خوب چمکے, تو اس کے لیے ایک عمل کیجیے گا. ایک سادہ سا کاغذ آپ لیں اور سادے سے کاغذ پر آپ 35 بار 35 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں. ایسی جگہ لٹکائیں جہاں جاندار کی تصویر نہ ہو. اس احتیاط کے ساتھ آپ نے یہ لگانا ہے جہاں جاندار کی تصاویر نہ ہو. اور جاندار کی تو تصاویر ویسے بھی نہیں لگانی چاہیے کہ جہاں پر جاندار کی تصاویر ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتہ نہیں آتے. تو پلاسٹک کوٹنگ کروا کر اب لٹکائیے گا, انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہ ہوگا اور کاروبار خوب چمکے گا. اور کاروبار میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ فرائض کی پابندی, اس پر بھی عمل کیجیے, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی قولز, دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی جناب علی, میرا نام غلام عباس والدیت محمد نواز, ضلع منڈی باولدین سے عرض کر رہا ہوں. تقریباً 1 سال ہو گیا میں بیمار ہوں. استخارہ کرانا ہے کہ جسمانی بیماری ہے یا عقلی کوئی بیماری ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرتے ہیں غلام عباس بھائی. اگلی قول چلائیے گا. محمد احمد میرا نام ہے, والدہ کا نام زلیخا بی بی. پراپرٹی کے کام کے لیے کروانا تھا استخارہ کا. اگر میں پراپرٹی کا کام کروں تو میرے لیے کیسا رہے گا؟ صحیح, ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلائیے. مجھے استخارہ کروانا ہے. میری کمر میں تقریباً 3-4 مہینوں سے کمر میں درد ہے, اور میری والدہ کا نام فاطمہ اور میرا نام شاہنواز ہے. شاہ نواز بھائی صحیح. اگلی قول چلائیے گا. میرا نام ہے شبیر, والدہ کا نام ہے نوری. میں ذکر کرتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, مجھے وسوسے عجیب خیال آتے ہیں اور غصہ بھی آتا ہے, سستی ہو رہی ہے میرے ساتھ, یہ مسئلہ ہے بس. صحیح, وسوسے بھی آتے ہیں, خیالات بھی آتے ہیں, سستی بھی آتی ہے, پھر غصہ بھی آ جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے, سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا. ایک وظیفہ چلیں, ارشاد فرمائیے. وسوسے بھی آتے ہیں اور خیالات بھی آتے ہیں, نماز بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں پابندی سے. صحیح. اور بتائیں پھر غصہ بھی آ جاتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے. تو سب سے بہترین عمل تو یہ ہے کہ آپ ہر وقت جو ہے باوضو رہا کریں. آپ کا جب بھی وضو ختم ہو آپ جو ہے نا وضو فرما لیں, آپ وسوسوں سے بھی بچیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس کی مزید بھی آپ کو برکتیں ملے گی. لیکن آپ کو ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتا ہوں, روحانی علاج, اس پر بھی عمل کیجئے, انشاءاللہ عز و جل آپ کو وسوسے نہیں آئیں گے انشاءاللہ. آپ نے روزانہ 60 مرتبہ لا حول شریف, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ آپ نے 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر جو ہے یہ دم کر لینا ہے انشاءاللہ عز و جل. آپ اس کو روزانہ اپنے معمول میں لے آئیں, انشاءاللہ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے, اور آپ کو جو وسوسے آتے ہیں انشاءاللہ آنا بھی بند ہو جائیں گے. مزید آپ اپنی حفاظت اور وسوسوں سے حفاظت, آپ ہمارے شعبہ روحانی علاج کے جہاں بستے لگتے ہیں آپ وہاں تشریف لے جائیں. اس کی حفاظت کے لیے آپ جو ہے یہ تعویذ بھی لیجئے, اور تعویذ آپ پہن لیجئے, انشاءاللہ آپ کو یہ وسوسے آنا بھی بند ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صحیح, انشاءاللہ عز و جل. اور بڑھتے ہیں ناظرین استخاروں کے جوابات کی جانب. یہ غلام عباس بھائی آپ کی قول تھی, آپ نے کہا کہ 1 سال سے میں بیمار ہوں اور مختلف بیماریوں کا سامنا ہے, اللہ پاک شفا عطا فرمائے. آپ کا استخارہ کیا, الحمدللہ کوئی جادو نہیں ہے. آپ نے کہا تھا کہ چیک کر کے بتائیں, استخارہ کر کے بتائیں, کوئی جادو ہے الحمدللہ عز و جل, کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے, کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا, نظر بد کا معاملہ ہے. اپنی نظر وغیرہ بھی آپ اتروائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو
یا معید دائمی جو مریض ہوتے ہیں نا، جو مسلسل بیمار رہنے والے ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اچھا، اسی طرح آپ کے جیسے گھر کے دیگر افراد بھی یہ وظیفہ پڑھ کر آپ پر دم کر سکتے ہیں۔ یہ احمد بھائی آپ کی قول تھی، پراپرٹی کے کام کے حوالے سے آپ نے کہا تھا یہ کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، فی الوقت استخارے میں منع کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر نہیں ہے، کوئی دوسرا آپ دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، یہ ہمارے شاہ نواز بھائی کمر کی تکلیف کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ کمر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، استخارہ کیجیے۔ تو استخارہ کیا گیا، بیماری کا اشارہ ہے، کوئی ایسا روحانی مسئلہ، عملیات، اثرات وغیرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، کمر میں تکلیف رہتی ہو، بعض اوقات مہروں میں بھی بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، گیپ آ جاتا ہے، متاثر ہو جاتے ہیں مہرے وغیرہ بھی، ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ آ جاتا ہے، تو جسمانی حوالے سے کوئی بھی درد ہو، کسی بھی چیز کی شکایت ہو، تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تکلیف کی جگہ پر آپ ہاتھ رکھیں گے۔ اب جیسے آپ کے کمر میں تکلیف ہے تو کمر پہ آپ ہاتھ رکھیں۔ اب جیسے مثال کے طور پر بازو میں آپ کے درد ہے تو اپنا سیدھا ہاتھ آپ نے تکلیف کی جگہ پر رکھا اور 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں گے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر، 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھیں، درد کی جگہ پر آپ ہاتھ رکھیں اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجید واحاذر۔ آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل جسمانی درد ختم ہو جائے انشاءاللہ۔ یہ کسی دوسرے سے بھی پڑھوا کے دم کروا سکتے ہیں سر؟ ممکن ہے؟ کوشش کریں گے خود پڑھیں، خود پڑھیں گے، تکلیف میں ہے نا، خود عمل کریں گے نا تو بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ اس وظیفے کا پڑھا جائے گا۔ اب کوئی دوسرا پڑھے گا نا تو ہو سکتا ہے وہ دل جمعی نہ ہو، صحیح، وہ اس انداز سے نہ پڑھے جس انداز سے آپ پڑھ سکیں۔ کوشش کریں گے خود پڑھیں، اور تلفظ درست نہیں ہے تو پھر چلیں جس کے تلفظ درست ہوں تو اس سے پھر یہ پڑھوا لیں۔ قواعد و مخارج کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ بعض اوقات ناظرین جیسے شکایت کرتے نا، جن کو روحانی علاج بیان کیے جاتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اتنے عرصے سے یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا۔ ایسا ہوتا ہے، بولتے ہیں عین ممکن ہے کہ تلفظ درست نہ ہو، قواعد و مخارج درست نہ ہو، یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو کسی صحیح العقیدہ سنی عالم دین کو سنا دینا چاہیے، پھر آپ پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہو۔ پھر اعتقاد بھی مضبوط ہونا چاہیے نا، یقین کامل ہونا چاہیے کہ میں یہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہوں ایسا مضبوط اعتقاد ہو کہ الحمدللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا ہی ہوگا۔ اور اگر تذبذب کا شکار ہے، وسوسے آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پھر فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بڑی طاقت روحانی علاج میں، بڑی برکتیں ہیں اور الحمدللہ عز و جل اس کے فوائد نظر آتے ہیں اللہ پاک کی رحمت سے۔ آئیے مزید آپ کے قول شامل کرتے ہیں۔ جی قول چلا دیجیے۔ جی، میرا نام محمد ایوب اختاری ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری وائف جو ہے وہ زیادہ تر بیمار رہتی ہے اور مجھے کچھ علاج تجویز کیجیے اور استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا مسئلہ ہے۔ نام فرج جہاں اور والدہ کا نام نسیم بانو۔ میرا دل بہت تنگ رہتا ہے اور اس میں سر میں درد ہوتا ہے، کچھ وظیفہ ٹائپ بتا دیں اور یہ سیٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ میں 1 سال ہو گیا میں پاکستان آیا ہوں تو روزگار نہیں مل رہا مجھے، ہر جگہ اپلائی کر دیا تو مجھے کوئی اپلائی جو ہے جواب نہیں آ رہا ابھی تک۔ میرا نام کامران ہے، میری والدہ کا نام تارا بی بی ہے۔ صحیح ہے، کامران نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ کامران بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ میسیجز بھی کافی سارے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی کے معاملے میں ہمارے بچے یہ آزمائش میں آ جاتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ جی جی، ایسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات بچے کن ذہن ہو جاتے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، بھولنے کا مرض جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، سبق یاد کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے توجہ بھی دیں ان پر، مزید میں روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں، اس پر بھی عمل کیجئے، انشاءاللہ بھولنے کا مرض اور جو ہے کن ذہنی سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے۔
آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر بھی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھ کر پانی پر دم کیجئے اور یہی پانی اپنے بچوں کو پلائیے. انشاءاللہ عز و جل بھولنے کا مرض، یاد نہ رہنے کا اور کن ذہنی سے انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی. یہ عمل آپ دن میں روزانہ ایک مرتبہ بھی آپ کر لیں تو انشاءاللہ اس کا برکتیں اور آپ کو فائدہ ضرور ملے گا. مزید حافظے کے لیے آپ جو ہے تعویذات بھی لیجئے اور اپنے بچوں کو پہنائیے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. اور بھی مزید روحانی علاج کے حوالے سے قولز تھی. ایک سر درد کے حوالے سے ہمارے ایک اسلامی بھی کہہ رہے تھے کہ سر درد ان کو رہتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، سر درد کے لیے آپ نے سورۃ الناس قرآن پاک کے سپارے آخری کے اندر آپ کو یہ صورت مل جائے گی. آپ اس کو 11 مرتبہ پڑھیے اور آپ سر میں دم کر لیجئے، یا پھر آپ اسی صورت کو سورۃ الناس کو 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کیجئے اور اس پانی کو آپ پی لیجئے. انشاءاللہ آپ کا سر کا درد جو ہے یہ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. مزید آپ چاہیں تو آپ ہمارے روحانی علاج بستے پہ جا کر آپ ایک کارڈ کا مخصوص عمل ہوتا ہے وہ بھی کروا لیجئے. انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں آپ کو ضرور ملیں گی انشاءاللہ. یہ ایک اور میسج ہے کہ ولادت میں آسانی کا کوئی عمل بتا دیجئے. تو سورہ مریم قرآن پاک کے 16ویں پارے میں اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ کر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں. اسی طرح سورہ انشقاق قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہیں. اس کی ابتدائی جو 5 آیات ہیں یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اپنے اوپر بھی دم کریں. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے بغیر آپریشن کے ولادت کا سلسلہ ہوگا، آپریشن کا خطرہ بھی ٹل جائے گا. تو سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات پڑھنی ہیں. اور یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری زوجہ یہ ناراض ہو گئی ہیں، کوئی عمل بتائیے کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں. تو دیکھیں لڑائی جھگڑے اور اس طرح کے بعض اوقات غصہ، قوت برداشت اپنے اندر نہ ہونا، یہ لڑائی جھگڑے کا، ناراضی کا یہ سبب بنتی ہے. عفو درگزر سے، صبر و تحمل سے، پیار محبت شفقت اور یہ اپنے معاملات لے کر چلیں، الحمدللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی. چلیں اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی یہ عمل کرے، بیوی ناراض ہو تو شوہر نے یہ عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد باوضو قبلہ رو بیٹھ کر اور نماز عصر ادا کرنے کے بعد مصری کی ایک چھوٹی ڈلی یہ منہ میں رکھ کر 101 مرتبہ یا ودودو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے. یا ودودو 101 مرتبہ پڑھیں. اچھا تو دیکھیں اگر تو شوہر یہ عمل کر رہا ہے تو جب عمل پورا ہو جائے تو اپنی زوجہ کا تصور کر کے تصور میں پھونک مار دے، دم کر دے. اور اگر بیوی یہ عمل کر رہی ہے تو اب یہ عمل مکمل کرنے کے بعد تصور میں آنکھوں کے سامنے شوہر کا چہرہ لا کر ان پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. آئیے ناظرین، آپ کے کالز بھی شامل کی، میسیجز بھی ہم نے شامل کیے اور شامل کرتے ہیں اب آپ کے کچھ ویڈیو سوالات. جی کان کے درد کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. روزی میں برکت کا کوئی روحانی علاج بتائیں. میرا سوال یہ ہے بخار کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. صحیح. جی کان میں درد ہو اگر کسی کے، جی پہلا سوال تھا کان میں درد کا روحانی علاج. اسی طرح آپ کوئی کان میں درد ہے، ایک سائڈ دوسری سائڈ آپ کا درد ایسا ہے تو آپ نے اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے کان کا درد ختم ہو جائے گا. کیا کرنا ہے؟ یا سمیعو یہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھ کر جو ہے کان پر دم کر لینا ہے، یا پھر اگر آپ خود نہیں دم کر سکتے کوئی دوسرا پڑھ کر بھی آپ کے کان میں دم کر سکتا ہے. 21 مرتبہ یا سمیعو آپ پڑھ لیجئے. دوسرے ہمارے اسلامی بھائی تھے، فرما رہے تھے سر میں درد رہتا ہے، تو سر میں درد کے لیے آپ نے پیارے اسلامی بھائی 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر آپ نے سر میں دم کر لینا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ کا سر کا درد جو ہے یہ ختم ہو جائے گا. ایک اور اسلامی بھائی تھے ہمارے، روزی میں برکت کا روحانی علاج معلوم کرنا چاہ رہے تھے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھی اس طرح کے مسائل کا شکار ہے کہ روزی میں برکت نہیں رہتی یا کاروبار صحیح نہیں چلتا، تو آپ نے ایک سادہ پیج لینا ہے، بالکل سادہ ہو.
आपको दिखा देते, इस तरह बिल्कुल सादा पेज हो, इस पर आपने 35 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ लिखनी है। 35 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ लिख कर आप इसकी प्लास्टिक कोडिंग करवा लीजिए और आप इसको अपने घर में भी लगा सकते हैं, दुकान में भी लगा सकते हैं, अपना आपका ऑफ़िस वगैरह है तो आप ऑफ़िस में भी लगा सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इस रूहानी इलाज की बरकत से आपके कारोबार में बरकत भी होगी और शैतान का गुज़र भी नहीं होगा। तो इस रूहानी इलाज पर आप अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ढेरों ढेर बरकतें नसीब होंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। काफ़ी सारे सैकड़ों के हिसाब से मैसेजेस आए हैं नाज़रीन की तरफ से। चलें कोशिश करते हैं कि आपके रूहानी इलाज ये बयान किए जाएँ। ये एक मैसेज आया है कि अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे शौहर पेशावर में जॉब करते हैं लेकिन वहाँ उनका दिल नहीं लगता, कोई अमल बता दीजिए। जिसका काम में दिल ना लगता हो वो ये वजीफ़ा पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौली व कुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा पढ़ना है और ये वजीफ़ा रूहानी इलाज के बस्तों से भी आप हासिल कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है, मुझे जिस्मानी कुछ इस तरह की बीमारी है कि काफ़ी उसमें आजमाइश होती है, कोई अमल बता दीजिए। तो देखें, अगर किसी का ऑपरेशन हो जाए और किसी मूसी मर्ज़ में वो मुबतला हो तो उसे चाहिए कि दुरूद शिफ़ाए अमराज़ आप ये पढ़ें। दुरूद शिफ़ाए अमराज़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अबदानी व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम। ये पढ़कर अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करके पिएँ। इस दुरूद पाक की बरकत ये है कि मौत के सिवा हर मर्ज़ में ये मुफीद है। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि इन्होंने कहा है कि कुछ दिनों के बाद मेरा ऑपरेशन है, कोई ऐसा अमल बताइए कि खैर व आफ़ियत के साथ मेरा ऑपरेशन हो जाए। तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक बग़ैर ऑपरेशन के आपको शिफा अता फ़रमाए। देखिए, अगर किसी का ऑपरेशन हो तो ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले 20 मरतबा या नाफ़िउ ये आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ कर जाइएगा। और एक और अमल मैं अर्ज़ करूँ, आप सलातुल हाजात अदा करें। सलातुल हाजात अदा करके अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल करम होगा और अल्लाह पाक की रहमत से ऑपरेशन आपका कामयाब हो जाएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे बच्चों के अब्बू, मेरे शौहर ये घर पे ज़्यादा टाइम नहीं देते, अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए। देखिए, अगर इस तरह का मामला है तो जब वो सो जाएँ तो उनके सिरहाने खड़े होकर ये आयत मुबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बल हुआ कुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़ ये पढ़ें। इतनी आवाज़ से पढ़ें कि शौहर की आँख ना खुले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मसला हल हो जाएगा। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है मुदस्सिर भाई हैं, ये कहते हैं कि इस्तिखारे के हवाले से आपने कहा है कि इस्तिखारा कर दीजिए, 3 साल हो चुके हैं, औलाद नहीं है। जी मुदस्सिर भाई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल भी इस्तिखारा करके आपको बताते हैं। आइए नाज़रीन, मज़ीद आपकी कॉल शामिल करते हैं। लाहौर से मज़दर इकबाल अत्तारी। सिलसिला रूहानी इलाज में मैं आज आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि खांसी, ज़ुकाम और बुखार का कोई रूहानी इलाज इरशा फरमा दीजिए और दुआ भी फरमा दीजिए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। रूहानी इलाज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल भी अर्ज़ करते हैं। जी, वालिद साहब बीमार है काफी अरसे से। वालिद का नाम गुलाम मोहम्मद, वालिदा का नाम मरियम बीबी। वो ना चल फिर नहीं सकते, गुर्दों का मसला है, वो हार्ट का मसला बना हुआ है, कोई कमर का भी दर्द होती है कमर में। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ इस्तिखारा करते हैं। जी मज़हर इकबाल भाई की कौल थी, खांसी भी है, नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है, बुखार भी है, तो सबका कोई एक वजीफ़ा या सबके अलग अलग रूहानी इलाज है? अल्लाह पाक इनको शिफा अता फरमाए। अलग अलग भी पढ़ सकते हैं, एक भी रूहानी इलाज इनको अर्ज़ कर देते हैं, ये उस पर अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से शिफा हासिल होगी इनको। मज़हर इकबाल भाई, आपने क्या करना है, 65 टाइम्स ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु 65 मरतबा पढ़ कर आपने अपने ऊपर दम कर लेना है। इसी वजीफ़े को आपने पानी पर पढ़ के भी पी लेना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह से इंशाअल्लाह आपको शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मज़ीद आप हमारे शुबा रूहानी इलाज के बस्ता तावीज़ात अत्तारिया से भी अपनी हिफाजत, खांसी, ज़ुकाम, नज़ला के लिए तावीज़ात भी हासिल कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सही। अच्छा, इस्तिखारे के हवाले से भी ये मैसेज आए थे। एक तो मुदस्सिर नाम बताया था कि शादी को 3-4 साल आपने कहा कि हो चुके हैं, औलाद नहीं है। देखिए, इस्तिखारा किया गया मुदस्सिर भाई, इस्तिखारे में फ़िल वक्त आज़माइशों का इशारा है, अल्लाह पाक की तरफ से आज़माइश है। अल्लाह पाक
اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد لے کر بھی آزماتا ہے، کسی گناہ دے کر بھی آزماتا ہے. تو یہ زندگی کے ساتھ وابستہ ہے. اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، صبر شکر کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا. اللہ پاک کی رحمت سے ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں حصول اولاد کے لیے. ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی نے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے. 3 مرتبہ دعائے ابراہیم یہ آپ پڑھا کریں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد 3 بار یہ دعائے ابراہیم پڑھنے کا معمول بنائیے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اور حصول اولاد کے لیے آپ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے. الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم علی کے سے تعویذات ہیں، بڑی برکتیں. بے اولاد آتے ہیں، تعویذات عطاریہ استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ صاحب اولاد ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کتنی اس کی ماشاءاللہ مدنی بہانیں، کئی واقعات تو ہم نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے. تو آپ بھی استعمال کیجئے، اعتقاد اپنا مضبوط رکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. دنیا فیس پا رہی ہے، آپ کو بھی میں عرض کروں گا آپ بھی تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے. جمشید علی اور والدہ کا نام سائرہ بانو بتایا ہے، میسیج آیا ہے کہ استخارہ کروانا ہے کہ بچے کا ہم نے داخلہ کروایا تو اب وہ مدرسے پڑھنے کی کہتا ہے، مدرسے لگایا تو اب وہ اسکول جانے کی کہتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور یہ کہ بچہ جو ہے نا وہ واپس گھر آ جاتا ہے. بتائیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے. اللہ پاک آسانی فرمائیں حکمت عملی کے ساتھ. ظاہری معاملات کو بھی دیکھیں، بعض اوقات بچے کو جہاں پر لگاتے ہیں وہاں بچے کا دل نہیں لگ رہا ہوتا اس طرح، اور ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا جائے. بہرحال جن بچوں کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو تو ایک عمل میں عرض کرتا ہوں، اب بچے تو نہیں پڑھ سکیں گے، والدین پڑھیں. والدین نے پڑھ کر پھر بچوں پر دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے آپ نے بچوں کو پلانا ہے. آپ دن میں 5 ٹائم آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے. عمل کیا ہے؟ 101 مرتبہ یا اللہ یا رحمان، یہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے آپ بچوں کو پلائیں. پڑھائی میں انشاءاللہ عز و جل دل لگے گا انشاءاللہ عز و جل. اور آپ نے پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ لیں گے نا، جیسے فجر کے بعد 101 مرتبہ، پھر ظہر کے بعد 101 مرتبہ، پھر عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تو یوں 5 ٹائم یہ آپ کا عمل پورا ہو جائے گا. اور تعداد ہے 101 مرتبہ. یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ نے پلانا ہے. اور بچوں کے لیے آپ ضرور تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، بچوں کے گلوں میں ڈالیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا اور اللہ پاک کی رحمت سے بچوں کا پڑھائی میں دل لگے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں شرکت کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور فرما دے. قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے یا ارحم الراحمین. جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک خاک مدینہ کے صدقے سب کی بیماریاں دور فرما دے، پریشانیاں دور فرما دے، قرض داریاں دور فرما دے، گھریلو ناچاکیاں دور فرما دے، لڑائی جھگڑے دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ پاک جو جادو، جنات، اثرات، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما.